یا ایہا آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، سمپل ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ، فی القتل قتل مقتولوں کے بارے میں، القتل جو قتل کیے جائیں تو مقتول، یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتل فی القتل مقتولوں کے بارے میں، قتل کیے جانے والوں کے بارے میں، الحر بالحر، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے میں، یعنی آزاد مرد کے بدلے میں آزاد مرد ہی قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہو، پس جسے معاف کر دیا جائے، اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو مناسب طریق سے پیروی کرنا ہے، پس تھوڑی مشکل آیت ہے، میں دوبارہ پھر ہم کر لیں گے، 2-3 دفعہ کر لیں گے، فمن، پس جو کوئی، عفیہ، اس عفیہ لہو، اسے معاف کر دیا گیا، عفیہ وہ معاف کیا گیا، لہو اسے، تو عفیہ لہو اسے معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کی بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، مثلا کسی نے، اب اصول تو یہ ہے کہ مومنو تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، اگر کوئی آزاد تمہارا قتل کرتا ہے تم بھی اس کا آزاد بندہ قتل کرو گے، کوئی عبد کو قتل کرتا ہے، غلام کو کرتا ہے تم غلام کو کرو، عورت کو کرتا ہے تم عورت کو کرو، فمن عفیہ لہو من اخیہ، بس جسے اس کے بھائی قتل نہیں کرتا، کوئی اور سزا ہے، تو فاتباع بالمعروف، تو پھر معروف طریق کے مطابق پیروی کرنا ہے، یعنی پھر جو بھی ڈیسیژن ہو، جو بھی فیصلہ ہو، اس کا پھر مناسب طریق سے اس کی پیروی کرنی چاہیے، پھر اسی کے مطابق اس کو فالو اپ رکھنا چاہیے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف بھی احسان، احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، جو بھی مثلا کوئی ایک بندہ کسی کا کوئی قتل کر دیتا ہے، اب اس کا ہے تو یہ کہ اس کے بدلے میں اسی طرح کا اگر وہ آزاد بندے کو قتل کیا تو آزاد ان کا قتل کیا جائے، لیکن اگر دونوں پارٹیز ایگری کر لیتی ہیں کہ نہیں چلو اس کا قصاص یہ ہے کہ یہ اس کا بلڈ منی ادا کرے، اس کی دیت ادا کرے، اس کے بدلے میں یہ اتنا پیسہ دے دے، کہ پھر جو بھی فیصلہ ہو اس میں عدالت میں، یا جو بھی ملکی قانون ہے، یا جو بھی چھوٹے لیول پہ کوئی جرگہ ہے یا کوئی قضا ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی اس میں طے پاتا ہے اصول کے مطابق، پھر ادا الیہ باحسان، پھر اچھے طریقے سے اس کی طرف وہ ادا کرنا ہے، پھر یہ نہیں کہ اپنا قتل بچانے کے لیے تو پیسے اگری کر لیے اور اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ وہ پیچھے پیچھے پھرے کہ چلو جی میرے پیسے دو، پھر اس کو اسی وقت اس کے پیسے اچھے طریقے سے ادا کرو، ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، ذالک تخفیف، یہ تمہارے، ذالک یہ تخفیف کمی ہے، یعنی سزا میں کمی ہے، جس کو تخفیف رعایت ترجمہ کیا حضور نے، کہ ذالک تخفیف یہ رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے، تو حق تو یہ تھا، مطلب بنتا تو یہ تھا کہ تمہارا بھی قتل ہو، لیکن یہ ایک خدا تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے کہ اگر دونوں پارٹیز اگری کر لیں اور ٹھیک ہے، اور قتل کی بجائے اس کے اوپر کوئی اور کسی ڈیسیژن پہ پہنچ جاتی ہیں
دیت کی شکل میں، بلڈ منی کی شکل میں، کہ وہ اس کے بدلے میں ہرجانہ وہ پورا کر دیتا ہے، یا کسی اور طریقے سے اس کو وہ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو بھی ڈیسیژن، جس پہ بھی تم فیصلہ پہ پہنچو، ذالک تخفیف من ربکم، ذالک یہ تخفیف کمی ہے یا رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدى پس جس نے بھی زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، اعتدى اس نے زیادتی کی، فمن اعتدى پس جس نے بھی زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہو عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں لفظاً، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ علیکم تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، القصاص فی القتل مقتولوں کے بارے میں بدلہ لینا، القصاص بدلہ، الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد مرد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہ من اخیہ پس جسے، فمن عفی پس جسے معاف کر دیا گیا ہو، لہو اسے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پھر پیروی کرنا ہے، بالمعروف معروف طریق کے مطابق، مناسب تاریخ کے مطابق، in an appropriate manner کہ مناسب طریق سے، جو بھی appropriate ہے، جو اس وقت جو law of the land ہے اس کے مطابق، فاتباع بالمعروف تو پھر معروف یعنی مناسب طریق سے پیروی کرنا ہے اس فیصلے کی جس فیصلے پہ وہ پہنچتے ہیں، وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف یعنی اس شخص کی طرف جن کا قتل ہوا ہے اس کی طرف ادا کرنا ہے، بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، وَلَكُمْ فِي اگلی آیت پڑھتے ہیں تو کویسچن آ جائے گا۔ ابھی کسی نے سوال کیا ہے کہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہم کہ کسی نے کوئی قتل کر دے مرد کو، آزاد کو، غلام کو یا عورت کو، تو اس کو ہم جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگلی آیت پڑھتے ہیں تو پھر کھل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، یا اولی الالبابی اے عقل والو، لبن میں نے پہلے بھی یہ آ چکا بتایا تھا، لبن عقل کو کہتے ہیں، الباب عقلیں جمع ہے، لیکن الی جو ہے عقل والا جب ہم کہتے ہیں تو الی کا ترجمہ ہے والا، ذو عقل بھی ہم کہتے ہیں، ذو بھی والا کے معنوں میں آتا ہے اور الی بھی والا کے معنوں میں آتا ہے۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس میں کیوں کہا کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے بدلہ لینا؟ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ کوئی ناجائز اٹھ کے دوسرے کو مارے نہیں، کوئی غلام کو نہ اٹھ کے مارے، ویسے کسی عورت کو قتل کر دے یا کسی دوسرے خاندان سے جس سے دشمنی ہے ان کے کسی بندے کو دھڑک اٹھ کے قتل کر دے کہ کون سا کسی نے پوچھنا ہے۔ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے یہ اصول بنانے پڑتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم اٹھ کے مارو، اور قتل بدلہ لینا بھی اس کے اندر بھی ایک رکھ دیا ہے اسکیپ ہونے کا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں بدلہ لینا چاہتے، تم سمجھتے ہو کہ غلطی سے ایسا ہو گیا، ایکسیڈنٹل تھا، تو پھر ٹھیک ہے تم کوئی اور ڈیسیژن کر سکتے ہو، وہ اس کو معاف کر دو، یا اس سے کوئی بلڈ منی لینا چاہتے ہو، یا جو بھی فیصلہ مل کے خاندان والے کریں وہ دوسرا کریں۔
تو اصل میں معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے لاز بنانا. اب کہ کوئی بھی معاشرہ ہے، یہاں بھی ہے یا کسی بھی دنیا کے ملک میں، تو ہینگ ٹل ڈیتھ بھی کہتے ہیں، پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا انٹینسو اس کا جرم تھا. تو جتنا زیادہ کسی کا جرم ہوتا ہے اسی کے حساب سے سزائیں ہیں، تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم رہے. اب صرف اس کے اوپر کوئی اگر یہ اعتراض کر دے کہ لو جی کیسے کسی کو مارا جا سکتا ہے، کسی کو ایسے کیسے لٹکا سکتے ہیں کہ اس کو پتا ہو صبح میں نے 6 بجے مجھے پھانسی چڑھا دیں گے، وہ تو ساری رات گھٹ گھٹ کے مر جائے گا یہی سن کے کہ مجھے صبح مار دیں گے. حالانکہ اس کے پیچھے جو اس لا کو بنانے کا جو مقصد ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ بہت بڑا ہے کہ باقی بے شمار دنیا اس سے سبق حاصل کرے گی اور وہ کام نہیں کرے گی. اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، کہ دیکھو تاکہ ہر کوئی بندہ اٹھ کے کسی دوسرے کے اوپر، خاندان کے اوپر نہ الزام لگائے، نہ کسی عورت مرد یا غلام کو قتل نہ کرے. تو معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے اس طرح کے قوانین بنانے پڑتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی کرتا ہے تو پھر بہرحال اس کو ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے، تاکہ دوسروں کو لیسن جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے معاشرے کا امن تباہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. اے عقل والو، زندگی کیا ہے؟ اگر بدلہ نہیں لو گے تو طاقتور کمزور کو تحت ایک کر دیں گے. وہ تو جس کے پاس بے شمار ہے، ایون بلینئر ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اور بھی دولت میرے پاس آ جائے. وہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو ساری دنیا کی سمیٹ لیں گے، تب بھی وہ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پہ زندگی ڈھونڈتے پھریں گے. تو ان کی دولت کی ہوس تو ختم نہیں ہوگی. اس لیے اگر یہ قوانین نہ بنائے جائیں تو طاقتور ہمیشہ کمزوروں کو دباتے چلے جائیں گے اور زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے کہ آگے سے ریٹیلیٹ کرو، پتہ چلے کہ ہاں نہیں یہ کام نہیں کرنا، اگر کیا تو کوئی لا ہے جو ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم بچو ان چیزوں سے. تو یہ ہے اس کی جسٹیفیکیشن کہ اس کے اندر بھی فرما دیا کہ دیکھ لیں اگر وہ ایکسیڈنٹل تھا تو اور نہیں بدلہ لینے کی ضرورت، تو اس کے اندر ایک رکھ دیا کہ خود ہی کوئی ڈیسیجن کر لو، اس کے اوپر ویسے معاف کرنا ہے مکمل معاف کر دو، یا کوئی بلڈ منی لینی ہے یا کوئی اور چھوٹی سزا رکھنی رکھیں. تو یہ تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت اور رعایت کے طور پہ ہے کہ اگرچہ تم نے قتل تو کیا ہے جو جس کی سزا ہے، لیکن ان کے گھر والوں نے اگر معاف کر دیا، بعض کا تو فیملیز میں ایسا ہو جاتا ہے، خاندانوں میں ایک ہی شہر میں رہنے والوں کے، تو مختلف حالات کے پیش نظر آیت کے اندر اس کی باہر نکلنے کا ریزن بھی بتا دی کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ بدلہ لینا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس طرح زندگی قائم رہ سکتی ہے، ورنہ تو طاقتور کمزور کو دباتا چلا جائے گا اور معاشرے کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی جب تم میں سے کسی کی موت حاضر ہو جائے، سے مراد ہے جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے. ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ ان ترک خیرا، خیرن مال، ورثہ، جو بھی ورثے کے طور پہ وہ مال چھوڑے گا، ان ترک خیرن، اگر اس نے مال چھوڑا تو وصیت کرنا ہے، للوالدین، الوصیت تو وصیت ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین بالمعروف، اور رشتہ داروں کے لیے بھی معروف طریقے کے مطابق، مناسب طریقے کے مطابق، مراد ہے جو اسلامک لا ہے، جو شریع لا ہے اس کے مطابق وصیت کرنا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرے والدین اور یہ رشتہ داروں میں اس طرح تقسیم ہوگا. حقاً علی المتقین، یہ متقینوں پر لازم بات ہے، حقاً لازم، ضروری، واجب. حقاً علی المتقین، متقیوں پر یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اس آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں. کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے،
اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑے، الوصیت، فرض کیا کیا گیا ہے، الوصیت وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، وصیت کرنی ہے ان کے لیے لیکن معروف طریق کے مطابق، جو دستور ہے، جو لا ہے، جو شریعہ لا ہے، جیسے خدا تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں اسی قانون کے مطابق۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، فمن بدلہ، پس جس نے بھی اس کو بدلا، اس کے بعد کہ اس نے اسے سن لیا تھا۔ وصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے وصیت کی، مرنے والے نے اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر دی، لیکن بعض اوقات لوگ اس وصیت کو چینج بھی کر دیتے ہیں، بدل بھی دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے، فمن بدلہ، پس جس نے اس وصیت کو بدلا، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سن بھی لیا تھا، فإنما اسمہ، تو یقیناً اس کا گناہ، علی الذین، انہی لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں، پھر اس وصیت کو تبدیل کرنے والوں پر اس کا گناہ ہوگا، اس شخص پر گناہ نہیں ہے جس نے وصیت کی تھی۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، سمیع، بہت سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ پھر کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ، بس جس نے اس کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اسے سنا، بعد ما، اس کے بعد، سمعہ، اس نے اسے سنا، سمعہ، اس نے سنا ہو اس کو، فمن بدلہ، بس جس نے اس کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اس کو سن لیا تھا، فإنما اسمہ، تو یقیناً اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلون، جو تبدیل کرتے ہیں، اس کو، اس وصیت کو، اس حکم کو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ بہت سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص، پس جو کوئی بھی موسی کے بارے میں، وصیت کرنے والے کے بارے میں ڈرے، جنفن، جنفن کہتے ہیں جھکاؤ کو، او اثمن، یا گناہ کے، تو جو کوئی بھی موسی کے بارے میں جھکاؤ یا گناہ کے بارے میں ڈرے، فاصلح بینہم، تو پھر وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، میں سمجھاتا ہوں ابھی کیا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب فمن خاف من موس جنفا او اثما، جو بھی کسی موسی کے بارے میں ناجائز جھکاؤ یا گناہ کے بارے میں ڈر رکھتا ہو کہ سننے والا جو بھی ہے، جو بھی تھرڈ پارٹی ہے، ایک بندہ وصیت کر دیا، یہ میرے رشتہ دار تھے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے والد ہیں، اب دوسرا وصیت ہو گئی، اب اگر کسی کو یہ اب obviously بعد میں کسی نے اس وصیت کو تقسیم بھی کرنا ہے، اور اگر وہ رشتہ داروں میں سے ہی ہو یا جاننے والے میں سے ہی ہو، تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف جھکاؤ کر جائے، کسی کو حصہ زیادہ دے دے، کسی کو کم کر دے دے، یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگ زیادہ حصہ لے رہے ہیں، یہ کم لے رہے ہیں، تو فمن خافا، پس جو کوئی بھی خوف رکھتا ہو، خافا وہ ڈر گیا، اس نے خوف کیا، فمن خافا من موسن، پس جو کوئی بھی موسی کے، وصیت کرنے والے کے بارے میں ڈر رکھتا ہو، جنفن، جھکاؤ کا، او اثمن، یا گناہ کا، یا کسی کو یہ ڈر ہو کہ موسی نے ناجائز جھکاؤ کر کے یا کسی ایک یا کسی بعض رشتہ داروں کو زیادہ نواز دیا ہے، زیادہ ان کو حصہ دے دیا، ان کا اتنا حصہ بنتا نہیں تھا، تو فاصلہ بینہم، پھر وہ ان رشتہ داروں کے درمیان صلح کروا دے، وہ جا کے ان کو بتائے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یوں ہی ہونا چاہیے،
بیوی کا یہ حصہ ہونا چاہیے، بچوں کا یہ ہونا چاہیے، والدین کا یہ ہونا چاہیے، باقی رشتے داروں کا یہ ہونا چاہیے، تو وہ ان کے درمیان سلو کروا دے۔ اگر کسی کو کوئی ڈر ہے کہ وصیت کرنے والے نے اپنی اولاد کی وجہ سے جھکاؤ کر دیا ہے، اولاد کو زیادہ حصہ دے دیا ہے، والدین کو کم دیا ہے، یا والدین کو زیادہ دے دیا اولاد کو کم دیا ہے، اگر اس چیز کا کسی کو خوف ہے تو پھر وہ ان رشتے داروں کو سمجھائے، ان کے درمیان سلو کروا دے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ، تو اس بات کے بارے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، پھر سمجھ آ جائے گی۔ فمن خافا من موسن، بس جو کوئی بھی وصیت کرنے والے کے بارے میں یہ خوف رکھے، جنفن جھکاؤ کا، خود نہیں جھک رہا، وہ وصیت کرنے والے کے بارے میں اس کو خوف ہے کہ اس نے لگتا ہے یا تو والدین کو زیادہ حصہ دے دیا، یا بیوی کو زیادہ دے دیا، یا بچوں کو زیادہ دے دیا، کسی ایک پارٹی کو اس نے حصہ زیادہ دے دیے جو شرعی لحاظ سے اس کا بنتا نہیں تھا، تو اثمن، یا اس کو یہ خوف ہو کہ گناہ ہو گیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ خوف ہو، پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ جانتا ہے کہ یوں حصے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ شریعت کے مطابق حصے یوں یوں بنتے ہیں، اور یہاں کچھ تھوڑا لگ رہا ہے کہ جیسے موسی نے کسی ایک پارٹی کو زیادہ حصہ دے دیا، تو فاصلح بینہم، پھر وہ ان کے درمیان سلو کروا دے، ان کو سمجھائے، ان کو بٹھائے، ان کو بتائے بھائی یہ ہے، میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں، یوں حصے ہونے چاہیے تھے، اور اس طرح سمجھانے میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم، تم پر فرض کیے گئے ہیں، الصیام روزہ، صوم کی جمع ہے صیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزوں کا مقصد یہ ہے، علیکم تم پر فرض کیے گئے ہیں، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتب علی الذین ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، ایام دن، معدودات چند، عدہ یعد سے معدودات گنے جانے والے، اس لیے ہم کہتے ہیں گنتی کے چند، تو معدودات چند گنتی کے، ایام دن، ایام معدودات چند گنتی کے دن ہیں، فمن کانا منکم مریضا، فمن پس جو، کانا ہو منکم تم میں سے، فمن کانا پس جو بھی ہو، منکم تم میں سے، مریضا مریض، او علی سفر یا وہ سفر پر ہو، فعدت تو گننا ہے، فعدت من ایام اخر، ایام اخر دوسرے دنوں میں، عدت تعداد، گنتی پوری کرنا، تو فعدت تو دن پورے کرنا ہے، گنتی پورے کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ سمپل سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ رمضان کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، کہ چند گنتی کے دن ہیں، ایک مہینہ ہے، 29 کبھی 30، جو آرام سے انسان کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، رخصت دی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، تو پھر فعدت من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ اصول جو ہے، یہ جو رخصت ہے اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ رمضان میں اگر کوئی بیمار ہو یا کسی وجہ سے سفر کرنا پڑ جائے تو اس دن روزہ نہیں رکھنا ہوتا، اور ان روزوں کو ہم نے بعد میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مستقل بیمار ہے، جیسے کوئی ڈائبیٹک ہے، شوگر کا مریض ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ پھر ٹھیک ہے، وہ جب مستقل چونکہ مریض ہے، اسی طرح ڈائلسس والے
ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہارٹ پیشنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ وہ اس میں مریضن کے شک میں آتے ہیں کہ وہ جو کہ بیمار ہیں وہ اپنا فدیہ ادا کریں گے اور رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے. لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت بیمار ہوا یا کسی وجہ سے ضروری سفر کرنا پڑ گیا تو وہ اپنے ان دنوں کو دوسرے ایام میں پورا کرے گا. وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیتن فدیہ دینا ہے، طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلانا. تو وہ لوگ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں وہ فدیے کے طور پہ ایسا کریں گے. وعلی الذین اور ان لوگوں پر یہ فرض ہے، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہیں وہ اس کی، جو اس ہو سکتا ہے کہ نہ کوئی اتنا غریب ہو کہ وہ بیچارہ کسی کو کھانا کھلا ہی نہیں سکتا، تو جو اس کی طاقت رکھتا ہے اس کو فدیہ، اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، جو ہم فدیے کے طور پہ پھر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں روزہ چھوٹ جانے کی وجہ سے. اور وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیتن فدیہ دینا ہے، طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلانا. تو وہ لوگ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر مسکین کو کھانا کھلانا فرض ہے. فمن تطوع خیرا پس جس نے بھی کوئی نفلی نیکی کی، تطوع ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسی پارے کے تیسرے رکوع میں، دلی خوشی سے کوئی کام کرنا، اور نفل چونکہ ہم دلی خوشی سے کرتے ہیں، فرائض کے بعد مجبور نہیں کرتا بلکہ ہم خود اپنی خوشی سے نوافل ادا کرتے ہیں، اس لیے تطوع نفلی نیکی کو بھی کہتے ہیں کہ دلی خوشی سے کر رہا ہے. فمن تطوع خیرا بس جس نے بھی دلی خوشی سے کوئی نیکی کی، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، خیر نیکی کو بھی کہتے ہیں، بھلائی کو. فمن تطوع بس جس نے بھی نفلی نیکی کی، نفلی خیرن نیکی، تطوع اس نے دلی خوشی سے نیکی کی، اس نے نفلی نیکی کی. فمن تطوع خیرن بس جس نے بھی کوئی نفلی نیکی کی، مراد یہ تو فرض کر دیا کہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے، اس کا فدیہ ہے. لیکن یہی اتنا تو نہیں ہے، اگر کوئی زیادہ فدیہ دیتا ہے، زیادہ صدقہ دیتا ہے اس کے بدلے میں کہ اللہ میاں میں مجبور تھا، بیمار تھا یا مجبوری میں سفر کرنا پڑا، اس لیے مجھ سے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوٹ گیا تو مجھے بخشش فرمانا، استغفار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی خرچ کرتا ہے، تو فرمایا فمن تطوع خیرا جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے، ایک تو فرض ہم نے کر دیا، اس کے علاوہ اگر اسے بڑھ کے کوئی کرتا ہے فہو خیر لہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو خیرن بھلائی بہتری کے لیے بھی ہے. تو خیرن کا لفظ آپ نے ابھی تک ہم نے مال کے لیے پڑھ لیا، دولت کے لیے، خیرن کا لفظ ہم نے پڑھ لیا بہتری کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے، بھلائی کے لیے. اور خیرن کا لفظ نفلی خیرن کا لفظ ہم نے نیکی کے لیے بھی پڑھ لیا. فمن تطوع خیرن بس جس نے بھی نفلی نیکی کی یا دلی خوشی سے کوئی نیکی کی، فہو خیر لہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے رکھو، تصومون تم روزے رکھتے ہو، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیرن کا لفظ پھر بہتری کے لیے آیا ہے. وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو روزوں کے بارے میں، اگر تمہیں علم ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے نفس کو پالش کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے، تقویٰ کے راستے پہ زیادہ اچھے طریقے سے چلنے کے لیے روزے اس کو ہیلپ کرتے ہیں. تو وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو. پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. ایام معدودات چند گنتی دن ہیں، ایامن دن، معدودات چند گنتی کے، چند گنتی کے دن ہیں.
فمن کانا پس جو کوئی بھی ہو منکم تم میں سے مریضن مریض او علی سفر یا سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام دنوں میں اخر دوسرے تو دوسرے دنوں میں گنتی پورا کرنا ہے جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان کی باقی 11 دن وعلی الذین یطیقونہ اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیتن فدیہ دینا ہے طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے فمن تطوع خیرن پس جس نے بھی دلی خوشی سے کوئی نیکی کی یا جس نے بھی نفلی نیکی کی فہو خیر لہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزے رکھو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذی انزلہ وہ ہے الذی انزلہ جس کے بارے میں نازل کیا گیا انزلہ فیہ الذی انزلہ فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ جس میں اتارا گیا القرآن قرآن ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے وبینات اور ہدایت کے کھلے کھلے روشن نشانات کے ساتھ والفرقان اور فرقان فرقان کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پہلے پارے میں بھی فرقان قرآن کریم کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے فرقان حق و باطل میں جھوٹی اور سچی چیز میں تمیز کرنے والی چیز کو کہتے ہیں تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ اردو میں فرقان ہی بعض کا کہہ دیتے ہیں دنیا باطل میں فرق کرنے والی یعنی اس میں ایسی ہدایت کے کھلے کھلے نشانات ہیں جو فرقان ہے جو حق اور باطل میں جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والے ہیں شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ جس میں نازل کیا گیا القرآن قرآن ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے وبینات اور کھلے کھلے نشانات من الہدی ہدایت میں سے اور ہدایت کے کھلے کھلے نشانات بھی لے کے یہ قرآن اترا ہے والفرقان اور ایسی تعلیم لے کے اترا ہے جو حق اور باطل میں جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے والی ہے فمن شاہدہ منکم الشہر پس جس نے بھی تم میں سے اس مہینے کو پایا فمن شاہدہ شاہدہ اس نے پایا فمن شاہدہ پس جس نے بھی پایا منکم تم میں سے الشہر مہینہ یعنی یہ مہینہ رمضان کا مہینہ فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے فل پس چاہیے یصومہ وہ اس کے روزے رکھے ومن کانا مریضن اور جو کوئی مریض ہو او علی سفر یا سفر فعدت من ایام اخر تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں یہ والا ٹکڑا پورے کا پورا ہم اوپر والی آیت میں پڑھ چکے ہیں اس لیے میں نے اس کو جلدی کر دیا ومن کانا مریضن اور جو کوئی بھی مریض ہو او علی سفر یا سفر پر ہو فعدت تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں یرید اللہ اللہ چاہتا ہے بکم تمہارے لیے الیسر آسانی یریدو وہ چاہتا ہے ارادہ ماضی ہے یریدو مضارع ہے ارادہ اس نے ارادہ کیا اس نے چاہا یرید اللہ اللہ چاہتا ہے بکم تمہارے لیے الیسر ولا یریدو اور وہ نہیں چاہتا بکم تمہارے لیے العسر تنگی تو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا کہ تم بیمار ہو کہ بعض لوگ بیمار ہو کے بھی روزہ رکھتے ہیں جی ہمارا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے میں برکت ہے اور ثواب ہے جن چیزوں سے اس نے کہا ہے کہ رک جاؤ اس میں رکنے میں ثواب ہے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کے کرنے میں ثواب ہے
خدا تعالیٰ کو ہم زبردستی نہیں بنوا سکتے، زبردستی اس سے ثواب نہیں چھینا جا سکتا۔ جب بیماری میں اس نے منع کیا ہے کہ نہیں روزہ رکھنا، تو بیمار ہو کے روزہ رکھ کے پھر کوئی ہم ثواب نہیں کما رہے۔ اور اگر سفر میں روزہ منع کیا ہے تو سفر کر کے روزہ رکھ کے ہم سب ثواب نہیں کما رہے، بلکہ ثواب اس میں تھا کہ ہم ان دونوں رخصتوں کے ٹائم پہ اگر کسی رخصت کا وقت ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں اور خدا تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائیں اور اس سے ثواب ملے گا، نہ کہ زبردستی خدا تعالیٰ کو۔ بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں تو پیاس ویسے ہی نہیں لگتی، ہم پانی کم پیتے ہیں، ہمیں تو ویسے ہی پیاس نہیں، جہاں تو یورپ میں تو ٹھنڈی اتنی ہوتی ہے، صبح سے پانی پیا شام تک پتہ ہی نہیں ہوتا پانی پینے کے لیے۔ حالانکہ کیا خدا تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ سب پتا تھا۔ اس کے باوجود بھی مریض کو رخصت دی ہے تو رخصت رکھنی چاہیے۔ ہاں چھوٹی موٹی بیماری بالکل ٹھیک بات ہے، اور بات ہے ہلکی پھلکی سر درد ہوئی یا زکام ہوا جس میں انسان کو پتا ہے کہ مجھے میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں ایسا نہیں ہوں کہ اگر پانی نہیں پیا تو میرے جسم میں پرابلم ہوگی، تو یہ ضرور چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ ثواب خدا تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں ہے، نہ کہ اس کے اگینسٹ چلنے میں۔ بس اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو یہ دونوں رخصتیں اپنے اپنے ٹائم پہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا۔ یرید اللہ بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، العسر تنگی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور یہ کہ تم مکمل کرو، تکملون تم مکمل کرتے ہو، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، لِتُكَبِّرُوا تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ اللہ کی، علی اس بات پر، ما ہداکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تو خدا کی اس وجہ سے بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جلدی سے اس آیت کو پھر ریوائز کر دیتا ہوں۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے، وبینات من الہدی اور ہدایت کے کھلے کھلے نشانات، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والے نشانات کے ساتھ قرآن لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا گیا رمضان کے مہینے میں۔ القرآن اگلی ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تینوں جو خصوصیات ہیں یہ القرآن کی ہیں کہ وہ قرآن لوگوں کے فائدے ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت میں سے کھلے کھلے نشانات لے کے نازل ہونے والا ہے، اور ایسی تعلیم لے کے آیا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ فمن شاہدہ منکم الشہر پس جس نے بھی تم میں سے اس مہینے کو پایا، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر، عدت تو گنتی مکمل کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر تمہارے متعلق آسانی، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا، بکم العسر تمہارے متعلق تنگی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی اس بات پر، ما ہداکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم یہیں پہ ختم کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ویک پہلے ہم اس کو ریوائز کریں گے اور پھر آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔